بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ نہایت اہم اور امت کے حق میں نہ صرف اصلاحی ہے بلکہ ایک بڑا انکشاف بھی ہے۔ وہ باتیں جو ہم نے صرف روایتوں میں سنی اور ان پر عمل شروع کر دیا لیکن کبھی قرآن و حدیث سے ان کا جائزہ نہیں لیا۔ آئیے سنتے ہیں سراسر بدعت، ماتم کلاوے اور فقیر عباس کی حقیقت۔ ہمارے معاشرے میں شیعہ رافضیوں کی دیکھا دیکھی بہت سی رسمیں اپنائی جا چکی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بچوں کو کلاوے پہنائے جاتے ہیں، پھر وہ بچے در در جا کر بھیک مانگتے ہیں، پھر اس بھیک کی رقم سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ اس بات کو نوٹ کرے کہ یہ لوگ جو اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا اور آل علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دکھ سے اپنے آپ کو ہر قسم کی خوشی سے محروم کر لیتے ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ کیا انہیں ان سے اتنا ہی پیار ہے کہ یہ اپنی جیب سے ان کے لیے فاتحہ بھی نہیں دلا سکتے؟ اگرچہ وہ شرعاً ثابت ہی نہیں، یہ لوگ یا تو اس بات کا اقرار کرے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم اپنی جیب سے ان کے لیے کیوں پیسہ خرچ کریں، یا پھر بھیک نہیں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر نہ تو صدقے کا پیسہ لگتا ہے اور نہ بھیک کا۔ اگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا فقیر بنانا شریعت کی روح سے جائز ہوتا تو حضرت زین العابدین رحمہ اللہ اپنے بیٹے حضرت باقر رحمہ اللہ کو، پھر حضرت باقر رحمہ اللہ اپنے بیٹے حضرت جعفر رحمہ اللہ کو، پھر حضرت جعفر رحمہ اللہ اپنے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کو، اور پھر وہ حضرت علی رضا رحمہ اللہ کو، پھر حضرت محمد تقی رحمہ اللہ، پھر حضرت علی نقی رحمہ اللہ، اور پھر حضرت حسن عسکری رحمہ اللہ کو فقیر بناتے، کیونکہ یہ لوگ ان کے قرابت دار اور اولاد ہونے کے ناطے ان امور کو انجام دینے کے واقعتاً مستحق تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ رسومات صرف بدعت ہی نہیں بلکہ شرک کے زمرے میں بھی آتی ہے۔ بہت سے ناواقف لوگ ان بے سر و پا روایات کو صحیح سمجھ کر ان پر عمل کرنے لگے، حالانکہ یہ سب روایات ضعیف اور یہ سب کام بدعت کے کام ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والوں نے اپنی طرف سے گڑھے ہیں۔ ائمہ اربعہ اور دوسرے امام رحمہ اللہ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی ہے۔ بہرحال شیعہ کی قائم کردہ ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تجھے اگر شیطان بلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ مت بیٹھ۔ جعلی احادیث گڑھنے اور بیان کرنے والے انہی لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان سے دور بھاگو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ رشتہ داری کرنا یعنی روافض شیعہ میں شادی کرنا ناجائز ہے، کیونکہ ان کے دلوں سے ایمان ہٹ گیا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں سے جاتی رہی ہے۔ کہنے کو تو ہم سب اپنے آپ کو مسلمان، دین اسلام پر چلنے والے اہل سنت والجماعت کہلواتے ہیں، لیکن جہاں کہیں دین کے مقابلے میں رشتہ داری کی بات ہو تو پھر ہم دین اسلام کی سب باتوں کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اپنی دنیاوی امور میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہم ہزار بار سوچتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے گارنٹی کے ساتھ اچھی کوالٹی کی چیز ملے گی، اور کوشش کر کے ہم وہاں سے لیتے ہیں۔ تو کیا ہمارا دین اتنا بے دام اور سستا سودا ہے کہ اس کے امور میں ہم اصلی و نقلی کے بارے میں سوچنا اور قرآن و سنت کی دلیل طلب کرنا یا پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے؟ ہمارا دین اسلام سب ادیان سے اعلیٰ ہے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے اعلیٰ مقام والے ہیں، اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام امتوں سے اعلیٰ ہے۔ یاد رکھیے، معاملہ رشتہ داری کا ہو یا اولاد کا، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی ہمارے لیے اولیٰ اور بہتر ہے۔
اور اسی میں ہی ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فکر دین کی توفیق سے نوازے اور ہم سب کو صحیح دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرک اور بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔